رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل لخت جگر آیا مبارک آمینہ کا نور دل لخت جگر آیا یہ عبد المطلب کی خوبی قسمت کے ان کے گھر یہ عبد المطلب کی خوبی قسمت کے ان کے گھر چراغ لا مکان کونوں مکان کا تاجور آیا چراغ لا مکان کونوں مکان کا تاجور آیا وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہوں قربان ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہوں قربان کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا ہوئے جب جلوہ فرما شاہ ذیشان بزم دنیا میں ہر ایک قدسی فلک سے بحر پابوسی اتر آیا جھکا جاتا ہے سجدے کے لیے اس واسطے کعبہ کہ مسجود ملائک آج اس میں جلوہ گر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا نہ کیوں تنہا فرما روائی ہفت کشور پر کہ ہمراہی میں اپنی
لے کے وہ فتح و ظفر آیا، کہانت مٹ گئی بالکل کہ اب وہ مخبر صادق، کہانت مٹ گئی، کہانت مٹ گئی بالکل کہ اب وہ مخبر صادق، بفضل اللہ ایک ایک بات کی دینے خبر آیا، بفضل اللہ ایک ایک بات کی دینے خبر آیا، علوم اولین و آخری ہیں جس کے سینے میں خبر ہے ذرہ ذرہ کی، جسے وہ باخبر آیا، نفاق جاہلیت سے کہو اب منہ چھپا بیٹھے، قبائل کو وہ کرنے کے لیے شیر و شکر آیا، قبائل کو وہ کرنے کے لیے شیر و شکر آیا، شب میلاد شب میلاد شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرے ذرے کو، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوح کر آیا، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوح کر آیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، مگر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرے ذرے کو، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوح کر آیا، بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا، زمیں بولی کہ بت خانے سے پاک و صاف ہوتی ہوں، ندا کعبہ سے اٹھی اب میرا مقصود بر آیا، گنہگارو کدھر ہو فرد عصیاں اپنی دھو ڈالو، گنہگارو کدھر ہو فرد عصیاں اپنی دھو ڈالو، رسول اللہ کا دریا اے رحمت جوش میں آیا،
گناہگاروں کدھر ہو فرد اسیام اپنی دھو ڈالو رسول اللہ کا دریا اے رحمت جوش میں آیا چلو اے مفلسو جو آج مانگو گے وہ پاؤ گے کہ صدقہ بانٹتا ارض و سما کا تاجور آیا حکومت ایسی نافذ ہے کہ ان کا حکم پاتے ہی علی کے واسطے مغرب سے سورج لوٹ کر آیا علی کے واسطے مغرب سے سورج لوٹ کر آیا۔ یہ رسول پاک کا معجزہ بیان فرما رہے ہیں، رسول پاک کا معجزہ بیان فرما رہے ہیں مولانا جمیل الرحمن صاحب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو فرمایا کسی کام کے لیے بھیج دیا، واپس تشریف لائے تو عصر کا وقت جا رہا تھا، قریب الاختتام تھا عصر کا وقت۔ اچھا جی، ایک تو یہ کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، دوسرا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی پاک کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرماؤ گے، آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت علی پاک کو فکر ہے کہ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، ادھر یہ فکر ہے کہ رسول پاک آرام فرما رہے ہیں۔ اب اگر رسول پاک کو جگاؤں گا تو یہ بھی بے ادبی، اور ادھر جناب سورج غروب ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے تو نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کا معاملہ۔ اچھا دیکھیں، سانوں تے نمازاں دی پرواہ کو نہیں ہوندی، ہمیں تو نمازوں کی فکر کوئی نہیں، جن کو فکر تھی حضرت علی پاک کسی کشمکش کے اندر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، تو وہ آنسو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر، یوں کہہ لیجئے کہ ان آنسوؤں نے رسول پاک کے رخسار کو چوم لیا تھا، یوں کہہ لیجئے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب کا درس دیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو ذکر آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چارپائی پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر چارپائی کے نشان، جب بندہ لیٹتا تو نشان آ جاتے ہیں جسم کے اوپر، تو حضرت محدث اعظم فرمانے لگے آپ نے رسول پاک کے متعلق یہ لفظ نہیں بولنے، جب آپ نے یہ روایت بیان کرنی ہے تو اس طرح بولنا ہے کہ چارپائی نے رسول پاک کے جسم کو چوم لیا تھا، چارپائی نے رسول پاک کے جسم اقدس کا بوسہ لے لیا تھا، اس طرح۔ تو بہرحال حضرت علی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو رسول پاک تو ویسے ہی سارا کچھ جانتے تھے، اصل حکمت اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال پوچھا علی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اچھا اب یہ بھی بات سمجھ لیں، ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے اور دوسری طرف کیونکہ ہم دونوں کو مانتے ہیں، اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یہ بات رہ نہ جائے۔ ادھر حضرت علی پاک نے نہیں جگایا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں جگایا، ادھر نماز جا رہی تھی اتنے سانپ آ گیا سی، سانپ آ گیا، سانپ نے رگڑا نہیں اٹھایا، کیوں؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ٹھیک ہے سب چیزیں اپنی جگہ، نماز کا حکم ہے، لیکن سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اصل الاصول بندگی استاجور۔ بہرحال نہیں جگایا، آنسو آ گئی، ایک فطرتی عمل ہے۔ ادھر صدیق اکبر کو بھی آنسو آ گئے، آنسوؤں نے جا کے بوسہ لیا تو رسول پاک نے آنکھیں کھولی، تو بہرحال ادھر بھی یہی معاملہ تھا، رسول پاک نے فرمایا ہاں جی علی کیا بات ہے، کیا کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو علی پاک نے عرض کی حضور نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ آرام فرما رہے تھے تو نہ میں نے آپ کو جگانا مناسب سمجھا
اور ابھی نماز کا وقت بھی ہے تو کیا حکم ہے. اب یہ دیکھیں رسول پاک کا اختیار. اے نہیں جی نبی ولی کچھ کر نہیں سکتے, نبی ولی کچھ کر نہیں سکتے. آج بھی سارے مسلمان جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی وجہ سے تبدیل ہوا تھا. یہ قرآن پاک کا فرمان قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. یہودی تانے دیتے تھے مسلمانوں کو, اے نواں دین لے آئے ہو, قرآن لے آئے ہو, نبی لے آئے ہو, لیکن جدھر اسی منہ کر کے عبادت کرنی ہے تسی بھی تے ادھر منہ کر کے نمازاں پڑھ دیو نا. انہوں نے پریشان کیا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران خیال ہے کہ یہ یہودی میرے غلاموں کو پریشان کرتے ہیں. ادھر نماز کے اندر خیال آیا, ادھر جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے. آ کے عرض کی حضور آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے. اے جی نبی ساڑھے ورگے نے, اور تینوں جھوٹے تینوں تیرے گھر دے بھی سلام نہ کرن, تے میرے نبی پاک تے ہونے جنہاں نو دن وچ ہو رہے کنی بار رب تعالیٰ سلام فرماندا سی. ہمارے نبی پاک کی تو یہ شان ہے. فرمایا حضور قد نرا تقلب, حضور جدھر تہاڈا دل کرے, جدھر تہاڈا دل کرے تسی چہرہ فرما لو, اللہ تعالیٰ اس جگہ نو تہاڈا قبلہ بنا دے. اب یہاں پر دیکھیں, ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے ہیں. حضور نماز پڑھنی ہے. اب یہ دیکھیں رسول پاک کا اختیار, یہ دیکھیں رسول پاک. فرمایا علی قضا پڑھنا چاہتے ہیں یا ادا پڑھنا چاہتے ہیں؟ قضا پڑھیں, کیونکہ اب وقت جا رہا ہے. قضا پڑھیں گے یا ادا پڑھیں گے؟ تو حضرت علی پاک نے عرض کی حضور ادا پڑھنا چاہتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو سورج اپنی اصل جگہ پہ واپس لوٹ آیا. یہ رسول اے جی نبی ولی کی کر سکتے ہیں انہاں دے چاند دے نال. اب دیکھیں معراج شریف کی رات نمازیں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی ہمارے اوپر؟ 50. تے رہ کنیاں گئیاں؟ 80 ابھی نہیں پڑھ دے. 5 رہ گئی تھیں. کئی ظالم کہندے نے ایک اور پھیرا لگ جاندہ نا. نماز کے ساتھ اتنی نفرت نہ کریں, نماز کے ساتھ محبت کریں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 50 کی 5 کیسے ہوئی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام, حضور کی تحفہ ملے ہے؟ فرمایا 50 نمازیں. فرمایا ارجع الی ربک فسلھم تخفیف. حضور تواڈے غلاماں نہیں جے پڑھنیاں, نہیں جے پڑھنیاں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو سجدوں میں جا کے روتے تھے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا اللہ اپنی حبیب کی امت عطا فرما. اے او موسیٰ علیہ السلام جو سانوں تے منگنا بھی نہیں پیا. ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے اندر 4190 مذاہب ہیں. جس طرح ہم مسلمان ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, اس طرح کے 4200 کے قریب مذہب ہیں, لیکن اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا. پھر مسلمان بھی وہ عطا فرمایا کہ جو نہ شکری نہیں کرتے, جو ببانگے دوہل کہتے ہیں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو بہرحال یہ اختیارات ہیں. ایسے لوگوں سے اپنا دامن بچایا کریں, ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کریں, نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی نبھایا کریں. رسول پاک کے ساتھ پیار کریں, رسول پاک کے غلاموں کے ساتھ پیار کریں. نماز پڑھنی ہو, رشتہ ناتا کرنا ہو, دوستی لگانی ہو, کاروبار کرنا ہو, جہاں تک ہو سکے سب سے پہلے دیکھا کریں رسول پاک کی محبت. تو حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب فرماتے ہیں حکومت ایسی نافذ ہے کہ ان کا حکم پاتے ہی علی کے واسطے مغرب سے سورج لوٹ کر آیا. دیا حکم حضوری جس گھڑی سرکار والا نے, زمین کو چیرتا سجدہ کنا فوراً شجر آیا. زمین کو چیرتا سجدہ کنا فوراً شجر آیا. کہو ہر روز کتنی بار تم
یاد اس کو کرتے ہو، کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کو کرتے ہو، خیال امت آسی جسے آٹھوں پہر آیا۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں جہاں پر آپ کو یاد نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر لٹایا گیا نا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، تو صحابی فرماتے ہیں میں نے قریب ہو کر اپنے کان نزدیک کیے تو رسول پاک فرما رہے تھے ربی حبلی امتی ربی سلم امتی ربی حبلی۔ تے اسی کنی کو بار رسول پاک نو یاد کرنے ہم کتنی دفعہ نماز کے اندر اول نماز پڑھیے تو پھر خیال ہے رسول پاک کا، ہم کتنی مرتبہ رسول پاک کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی تو اللہ ماشاءاللہ اپنی داڑھی شریف اتار کر ہی سنت ہی ختم کرتے ہیں، تو وہ پیارے کیا کرتے تھے، وہ غاروں کے اندر جا کے روتے تھے اپنی امت کے لیے۔ جب پیدا ہوئے آپ علماء کرام سے روایات سنیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے 6 ایسی چیزیں دیکھیں جو پہلے کسی بچے کے اندر نہیں دیکھی۔ اب آپ علماء کرام سے سنیں گے، آپ سجدے کے اندر گئے، پیدا ہوتے ہی تو پیدا ہوتے سجدے کے اندر آپ فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی بار معاملات ہوں تو سب سے پہلے رسول پاک کو یاد کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں یاد کیا، وہ ہم کو نہیں بولے تو ہمارا بھی فرض بڑھتا ہے ہم بھی ان کو نہ بولے۔ یہ کہہ اٹھوں کہ وہ میری قبر میں جب جلوہ فرما ہوں، تو ہٹ جا ظلمت مرقد کہ وہ جانے قمر آیا۔ وہابی محفل اقدس میں گر آئے تو یوں سمجھو کہ انسانوں میں کفری بوجھ لا دے جیسے خر آیا۔ جمیل قادری جب سبز گنبد ان کا دیکھوں گا، زندہ مرحبا مرحبا۔ زندہ زندہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ وہابی محفل اقدس میں گر آئے تو یوں سمجھو کہ انسانوں میں کفری بوجھ لا دے جیسے خر آیا۔ جمیل قادری جب سبز گنبد ان کا دیکھوں گا، او احمد قادری جب سبز گنبد ان کا دیکھے گا، تو سمجھوں گا میری نخل تمنا میں ثمر آیا۔
تو سمجھوں گا میری نخل تمنا میں ثمر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل رختے جگر آیا ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہوں قربان ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہوں کہ تیری بارہویں تاریخ وہ جانے قمر آیا کہ تیری بارہویں تاریخ وہ جانے قمر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل رختے جگر آیا